پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد سیاست میں تھے یا آپ ہی پہلے شخص ہیں جو سیاست میں آپ نے قدم رکھا ہے؟ سوشل ویلفیئر کی فیلڈ سے تعلق تھا، لیکن سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان نظریاتی پارٹی ابھی ایک نئی جماعت ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے سیلاب سے کافی متاثر ہے اور کافی اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن، تحریک لبیک، تحریک اللہ اکبر کافی متاثر ہیں اور کافی جو ہیں امداد کر رہی ہیں۔ تو آپ کی پارٹی کا اس میں کیا کردار ہے؟ الحمدللہ سے ہماری پارٹی کو بھی بنے صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے پورے ملک میں جہاں جہاں بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پر اپنی ٹیمیں بھجوائی، اور جس دن یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، شہیر بھائی کی ہدایت تھی کہ تمام سیاسی ایکٹیویٹیز ختم کر دی جائیں۔ ساری ٹیمز کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کیمپس لگائیں اور امداد فوراً پہنچائیں، اور الحمدللہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے باہر ہمارے اس کیمپ سے یہ کل چوتھا ٹرک جائے گا، اور پورے ملک میں الحمدللہ جس طریقے سے نوجوانوں نے کام کیا، ہمیں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بچے لگا رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اور آپ یہ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے ہماری جو جماعت تھی وہ 70 سال پرانی پارٹیوں کے بیچ میں شمار ہوئی الحمدللہ۔ جی شکریہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ اگر آپ کو مستقبل میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے، فار ایگزامپل جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، تحریک انصاف، تو آپ کس سے اتحاد کریں گے؟ دیکھیں جو بھی لائک مائنڈڈ ہیں، جس طرح جماعت اسلامی ہے، ٹی ایل پی ہے، یہ تو ہمارے نظریاتی بھائی ہیں۔ کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن جو نظریہ ہے ہمارا وہ سیم ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشنز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہماری ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ آج میں نے ایک انڈین میڈیا کی ویڈیو بھی دیکھی، کافی انڈین میڈیا بھڑک رہا ہے آپ کی پارٹی پہ، شہیر بھائی پہ اور آپ پر بھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ خالصتان ہے۔ ایک ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک کلپ وائرل کیا، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے پورے بھارت میں آگ لگ جائے گی۔ ابھی یہ دوست بتا رہے تھے کہ ایک چینل سے 12 ملین ویوز ہوئے ہیں، اور وہ باقی انہوں نے جتنے بھی ان کے مین اسٹریم کے چینلز ہیں انہوں نے ہر جگہ وہ چلا دی ہے۔ تو یہ صرف ہمارے ایک ٹویٹ سے اتنا بکھلا گئے ہیں، تو جب ہم عملی طور پر آئیں گے گورنمنٹ میں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی شکریہ۔ اچھا فیضان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رہائشی جو بیسیکل تعلق ہے وہ کلر سیداں سے ہے، تو آپ کس سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی؟ فی الحال جو فیصلہ کیا تھا وہ صوبائی اسمبلی سے، لیکن اپنے آبائی علاقے سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ میری ساری گروتھ ہوئی ہے راولپنڈی شہر میں، کینٹ کا حلقہ ہے PP14، وہاں سے انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑوں گا، کیونکہ میری اپنی ساری ورکنگ وہاں کی ہے، میری پیدائش وہاں پہ ہوئی، بچپن وہاں پہ گزرا، اسکولنگ وہاں کی ہے، پارٹی کا سارا ہم لوگوں نے محنت وہاں پہ کی ہے، انشاءاللہ وہاں اس سیٹ سے الیکشن لڑوں گا۔ اچھا پاکستان میں اس وقت بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، کافی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور ایک سیاسی جماعت بنا ڈالی؟ دیکھیں ہمارا یوتھ کا سٹرکچر کوئی 8-10 سال سے کام کر رہا تھا۔ جب آپ بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کو مشاورت لے کے اس کے بعد چلنا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس آپشنز تھے تینوں بڑی جماعتوں سمیت باقی جماعتوں کے ساتھ ملنے کا، لیکن ہمارے جتنے نوجوان تھے ان کی یہ تھی کہ آپ اپنی جماعت بنائیں، ہمارا اپنا کام کرنے کا طریقہ کار ہے، تو یہ وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا آپ کی پارٹی میں نے دیکھا ہے اکثر زیادہ تر نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر کم ہے، بزرگ کم ہے، جبکہ ادھیڑ عمر اور بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، تو جوان ہی کیوں، نوجوان ہی کیوں؟ بالکل ہیں، وہ بیک اینڈ پہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تھنک ٹینک میں شامل ہیں، لیکن فرنٹ پہ ہمارے نوجوان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا نوجوان فیلڈ میں کام کر سکتا ہے وہ ویسے نہیں کر سکتا۔ جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 70% ہمارے جو ٹکٹ ہیں وہ قابل نوجوانوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ جو باقی پارٹیاں جن کو صرف استعمال کرتی ہیں بینرز پوسٹر لگانے کے لیے، اس کے بعد جو MP ہوتا ہے جس کا وہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ منسٹر بن جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے، لیکن وہ جو نوجوان ہے وہ دوبارہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے 6 سال بعد بھی۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور بالکل ہمارے ساتھ تھنک ٹینک موجود ہیں۔ یہ آپ ہمارا منشور آپ پڑھیں، اس میں یہ جو ورکنگ ہوئی ہے یہ 60 سال کی ورکنگ ہے ٹوٹل،
میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو قرضہ اتارنے کا اب آپ ایک ماڈل دیکھ لیں، وہ جرمنی میں امپلیمنٹ ہوا ہے. وہاں پر یہ صورتحال بن گئی تھی. میں نے اپنے اکنامکس بک میں وہ ایک تھیوری پڑھی، ایک بریڈ اگر کسی نے لینی ہوتی تھی نا تو وہ اپنی گاڑی کی ڈگی پیسوں سے بھر کے لے کے جاتا تھا، اتنی انفلیشن تھی. وہ IMF کے پاس نہیں گئے، آج پوری دنیا کو قرضے دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غیرت مندی کا ثبوت دیا، قرضے اتارے، اور تب جا کے وہ ایک سٹیبل قوم بنے ہیں. جب تک قرضے نہیں اتریں گے تب تک ہم غلام کے غلام ہیں. اسی طرح باقی جتنے پاکستان کے مسائل ہیں وہ سلیوشن ہم لے کے آئیں جو امپلیمنٹیبل. شکریہ. پاکستان نظریاتی پارٹی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ الیکشنز کے حوالے سے کس حوالے سے؟ جی الیکشنز کے حوالے سے بھی اور مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی. الیکشنز کے حوالے سے بھی سے ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے. مرکزی جو ہمارے چیئرمین ہیں رابطہ کمیٹی کے، ان کے ذمہ ہم لوگوں نے لگا دیے کہ ملک سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، پروونشل اسمبلی کے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ہیں، وہ ان کا خود انٹرویو کر رہے ہیں. اور ایک حلقے سے آپ کو پتہ ہے 2 3 4 لوگ ابھی سے ہمارے الحمدللہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، کس کے پاس کیا، دیکھنا وہ ہے کہ قابل آدمی کون ہے، اور اس کا پھر ہم انشاءاللہ پاس آؤٹ کریں گے. اور وہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا انشاءاللہ اس وقت ٹکٹ الاٹ کریں گے. لیکن ورکنگ ہماری ابھی سے جاری ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ تھے راجہ فیضان، جنرل سیکرٹری پاکستان نظریاتی پارٹی. اور انشاءاللہ دوبارہ ہم دوسرے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.